بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سوال۔ میں ہوں سید فواز زیدی آپ کے ساتھ۔ آج پی ڈی ایم کے زیر اہتمام بہاولپور میں ایک ریلی نکالی جا رہی ہے جس میں مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہیں۔ لاہور اجلاس کے بعد اس ریلی میں بھی بلاول بھٹو زرداری نے شرکت نہیں کی ہے، اور وہ کیوں کریں، ان کی ترجیحات ہی اور ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس سلسلے میں کیا کہا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ابھی تک یہ جو نمائندہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہو باقی جماعتوں کے پاس پہنچ چکا ہے، ہمارے پاس نہیں پہنچے۔ یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہے، جو کہ پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں اس قسم کا سٹیپ لیا جا سکتا ہے کہ وہ ممکن ہو، یہ صرف ایک صورتحال میں وہ ممکن ہے کہ یہ عوام دشمن وزیر اعظم مستعفی ہو جائے تاکہ ہم اس قسم کا سیاسی راستہ نکال سکے جس میں نیشنل ڈائیلاگ بھی ایک آپشن ہو سکے۔ تو پارلیمنٹ ہی فورم ہے نیشنل ڈائیلاگ کا، یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا۔ اگرچہ اس کے لیے انہوں نے حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رکھا ہے، لیکن استعفے دے کر اس پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اور ناظرین، دوسری طرف بلوچستان کی تحصیل مچ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے کوئلے فیلڈ میں کام کرنے والے 11 کارکن شہید ہوئے ہیں۔ اس دلخراش واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سالوں میں اس نوعیت کے کئی حملے ہو چکے ہیں جن کا مقصد لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینا تھا۔ سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں جاری دہشت گردی کی لہر پر قابو پانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟ کیا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق بلوچستان میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ آصف کرمانی صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز نے بھی اس واقعے پر ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ معصوم کارکنوں کو شناخت کر کے مارنا دشمن کی جانب سے افراتفری پیدا کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ آپ کے خیال میں ریاست کی سطح پر کیا کمی ہے جس کو پورا کر کے بلوچستان میں جاری دہشت گردی کی لہر پر قابو پایا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہزارہ میں بڑا ہی یہ دل خراش واقعہ ہوا، کل اسلام آباد میں ایک طالب علم کا گولیاں مار کر سینہ چھلنی کر دیا گیا، اور آج 11 لوگوں کو میں تو شہید انہیں کہوں گا کر دیا گیا وہاں۔ تو یہ جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت جس طرف جا رہے ہیں، ایک لا اینڈ آرڈر کا بالکل ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ تو اس پر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ حیران ہوں دل کو رہوں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ گزارش یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں آپ دیکھیے کہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، دہشت گردی، تمام وہ جو یہ برائیاں تھیں سمجھ لیں، خصوصاً دہشت گردی کی میں بات کروں تو نواز شریف صاحب کی حکومت نے، ہم نے مسلم لیگ نون کے دور میں دہشت گردی کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، اور رد الفساد، ضرب العضب جیسے آپریشن جو ہوئے وہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہوئے، اور انتہائی کامیابی کے ساتھ دہشت گردوں کا کلا کما کر دیا گیا۔ صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ موجودہ حکومت کا جو فوکس ہے وہ ہے اپوزیشن کا تعاقب اور اپوزیشن کا سے انتقام لینا۔ جب آپ کا فوکس صحیح نہ ہو، جب آپ ڈی فوکس ہوں، جب آپ ڈی ریل ہوتے ہیں، تو پھر وہاں مہنگائی پہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا، غربت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ابتر سے ابتر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہی پاکستان تھا جہاں آج سے 3 سال قبل دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، کراچی میں روشنیاں لٹا دی گئیں، بلوچستان میں امن ہوا، لیکن انفارچونیٹلی آج صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہم پاکستان کو ایک ان گورنریبل اور ایک نان لیونگیبل ملک بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، پولیس لوگوں کو گولیاں مار رہی ہے، معصوم بچوں کو قتل کر رہی ہے، یہ ہزارہ برادری کے کارکنوں کو ذبح کر دیا گیا، تو لا آف دا لینڈ ہے کہاں؟ قانون کدھر ہے؟ گورنمنٹ کی ریٹ کہاں ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے۔ لوگ مہنگائی سے، بھوک سے مر رہے ہیں، کرونا سے مر رہے ہیں، اور یا پھر یہ آپ کے سامنے جس طرح لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دیر از نو گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی یہاں ریٹ ہوتی گورنمنٹ کی تو اس وقت جو ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ ٹھیک۔
اچھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر حکومت کہاں پہ حکومت سے چوک ہو رہی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ڈی فوکس ہے؟ بالکل کن ایشوز کے اوپر اسے فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا کہ حکومت کی تو تمام توجہ پچھلے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، 2.5 سالوں سے وہ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے الزامات، مقدمے بازیاں، دھمکیاں، جیلوں میں اندر کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور ایک احتساب کے نام پر ایک انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ کتنی دفعہ حکومت کے وزراء یا ذمہ داران وہ نیشنل میڈیا پر آ کر انہوں نے عوام کی غربت کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی، آٹے کی، چینی کی مہنگائی کی بات کی، کتنے لوگوں نے کی؟ اور 6 وزیر 12 دفعہ آتے ہیں اور اکٹھے گروپس میں آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ان کا فوکس ہوتا ہے پی ڈی ایم، اپوزیشن۔ ان کو عوام کا کوئی دکھ نہیں ہے، ان کو یہ دکھ نہیں ہے کہ عوام کی جیبوں پر آٹے کی مد میں، چینی کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، ادویات کی مد میں، اور اب یہ LNG مہنگی خرید کر اربوں کھربوں روپے کا ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ غریب تو پس گیا۔ جس غریب کے لیے، جس متوسط طبقے کے لیے قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا تھا، اس کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اور اب حکومت جو ہے وہ ہے اس کے اپوزیشن کے تعاقب میں۔ تو یہ ترجیحات ہیں، یہ حکومت کی ترجیحات جو ہیں اس پر عوام، لا اینڈ آرڈر، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح اپوزیشن کو کرش کرو، اپوزیشن کو گرفتار کرو، ان کو جیلوں میں ڈالو، جھوٹے الزامات لگاؤ ان پہ، اور بس یہ ہے۔ تو جب ایسے ہوگا تو یہ ظاہر ہے یہ فوکس تو نہیں ہے۔ قوم کا ریئل ایشو جو ہے، قوم کا جو مسئلہ ہے وہ یہ تو نہیں ہے۔ قوم کا مسئلہ ہے مہنگائی ہے، غربت ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، بے روزگاری ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ قوم کے مسئلے تو یہ ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، یہ قوم کے اصل مسئلے ہیں، اور انہی کے اوپر مزید بھی بات کریں گے۔ آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ابھی ایک بریک ہمیں لینا ہے، بریک کے بعد ناظرین آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، دیکھتے رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آصف کرمانی اور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ آج بلوچستان میں پیش آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے حملے سے فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر پر قابو پانے میں کیا مشکلات درپیش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جب سے پاکستان بنا ہے تو جو ہمارا دشمن ہے اس کو پاکستان ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور دشمن پاکستان کے بے پناہ ہیں، لیکن ہندوستان ظاہر ہے ہمارا ازلی دشمن ہے، اور جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ ہندوستانی کراتا ہے، اس کے پیچھے ہندوستانی ہاتھ ہی ہے۔ جو ایسٹ پاکستان میں اس نے مفتی بانی کی شکل میں کرایا، یا جو کراچی میں انہوں نے کم از کم 30 سال کم از کم خون کی ہولی کھیلی، اور اسی طرح بلوچستان میں کبھی یہ بلوچستان لبریشن آرمی، تو یہ فرنٹ، تو وہ فرنٹ، یہ اس طرح کی جو ڈرامے یہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی حرکتیں۔ آپ نے کہا کہ کیوں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو ہماری جو فورسز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، جو ہماری FCC ہے، جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مستعد ہیں، اور بہت حد تک انہوں نے دہشت گردوں کے دان جو اکٹھے کیے ہیں، لیکن دہشت گرد اس طرح کی حرکات کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، جس میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اور بھی زیادہ متحد ہو کے ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ اور میں ابھی یہ جو ہے 27 دسمبر کو میں کوئٹہ میں تھا، اور یہ وہی دن تھا جو دوپہر کو ہمارا پروگرام تھا، شام کو قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، اور کوئٹہ شہر میں، اور اسی دن وہ پھر FCC والا واقعہ ہوا جو 7 جوان شہید ہوئے، اور وہیں بلوچستان میں کھڑے ہو کے میں نے یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان زندہ باد ہے، اور بلوچ پاکستان کے لیے، اور پختون جو بلوچستان میں ہے وہ پاکستان کے لیے فرنٹ لائن آرمی، پاکستان پہ جان نثار کرتے ہیں۔ ہاں، ہم میں ہیں کچھ غدار، ہمیں موجود ہیں، ان غداروں کی ہم نے قلع کما کرنا ہے، کیونکہ دشمن تب تک وار نہیں کر سکتا جب تک اس کو ہمارے اندر اپنے لوگ نہ ملیں۔ یہ اب وہ وقت ہے جس میں ہماری جو سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تمام جماعتوں کی، وہ اپنی سیاسی اختلافات رکھتے ہوئے کم از کم 3-4 نقطوں پہ ہم اتفاق ہونا بھی چاہیے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ ہے بھی، کہ پاکستان کے دفاع میں، پاکستان کی سیکیورٹی پہ، پاکستان کی وحدت پہ، ریاست کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی ڈیفنس میں ہم سب جو ہیں ہمیں ایک کردار ادا کرنا چاہیے، اور سیاست میں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم یہ فیصلہ کم از کم کر لیں کہ سیاست میں ہم سیکیورٹی کے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو اس میں ہم نہ گھسیٹیں. آپس کی سیاسی لڑائیاں ہم آپس میں لڑیں اور پاکستان کے دفاع کے لیے ہم سب متحد رہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب متحد رہیں گے. اچھا، سیاسی پیش رفت پر بات کر لیتے ہیں. تو آصف کرمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ حافظ حسین احمد صاحب نے بھی بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حافظ حسین احمد صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر، وہ پہلے آپ سن لیں اور پھر اسی حوالے سے آپ سے سوال کرتا ہوں. ذرا پروڈیوسر آئیے گا، حافظ حسین احمد صاحب نے کیا کہا ہے، کتنے سنگین الزامات لگائے مسلم لیگ نواز کے اوپر. مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف کی خوشنودی کے لیے سینئر ارکان نکالا ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ہی کام جانتے ہیں کہ پیسہ بینک اور تماشا دیکھ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز سے محمد علی درانی ان کی خواہش پہ جا کر جیل سے ملے اور پھر وہی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھیجا. نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ ان کے اور پیپلز پارٹی اور خصوصاً جناب زرداری صاحب کے درمیان جو پرانی ٹپخلش ہے اور رفٹ ہے، تو ان کا خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر بنا دیا جائے تو اس سے پھر وہ زرداری صاحب کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو حافظ حسین احمد صاحب نے بڑے سنگین الزامات لگا دیے. آصف کرمانی صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے نون لیگ کیا فنڈنگ کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو؟ حافظ حسین احمد صاحب کو میں بہت ہی ایک میچیور پولیٹیکل ورکر سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے ایسی بے سروپا باتیں کی کہ اس کا میں نے کیا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کے جو صدر تھے انہوں نے ان کو جماعت سے باہر نکال کیا. تو اس کا تو انہیں جواب مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود ہی دے دیا. حافظ صاحب کی اس بے سروپا بات پر میں تبصرہ بھی اس کو تبصرے کے لائق بھی نہیں سمجھتا. دوسرا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں بس یہ فنڈنگ کے حوالے سے میں پوچھ رہا تھا، فنڈنگ کیا کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نون لیگ کی اب جانب؟ اس پہ یہ اتنا ایک لغو ایک الزام ہے کہ میں نے جو کہا میں اس پہ تبصرے کے لائق بھی نہیں اس کو سمجھتا. چلیں، آپ تو اس کے اوپر تبصرے نہیں کر رہے، لیکن یہی کچھ الزامات حافظ حسین احمد صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی لگائے ہیں. تو علی محمد خان صاحب آپ یہ جواب دے دیے گا کہ جے یو آئی والے آپ پر بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ جے یو آئی کے منحرف اراکین کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے، تو آپ بھی کوئی سپورٹ کر رہے ہیں کیا انہیں؟ دیکھیں، میں جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے اختلاف رائے رکھتے ہوئے آپ ایک مناسب بات کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کوئی فوجی ریجیمنٹس ہیں جہاں پہ سب نے جناب یسر کرنا ہے، کیونکہ وہ فوجی اداروں میں اس طرح ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں ڈیموکریٹ سے بنتی ہیں اور ہر جماعت کے اندر دو طرف کی رائے ہوتی ہے. کسی بھی جماعت میں، چاہے وہ مذہبی جماعت کی کیوں نہ ہو، جو صرف سیاسی جماعتیں ہیں اس میں رائٹ اور لیفٹ کی سیاست ہوتی تھی، پھر اس میں ہاکس ڈوز کی بات ہوتی ہے. مذہبی جماعتوں میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ لینینٹ ویو لیتے ہیں، تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں، کچھ زیادہ بنیاد پرست ہوتے ہیں. انتہا پسند کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ بنیاد پرست تو ہر مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے. تو ابھی حافظ صاحب جو ہیں، میں نے ان کے ساتھ بے شمار پروگرام کیے ہیں پچھلے 7-8 سال میں ان کے ساتھ نزدیک سے ان کو میں نے دیکھا ہے. جب سخت سے سخت بھی ہماری ان کے ساتھ مخاصمت رہی، وہ ہمیشہ دلیل سے بات کرنے والے آدمی ہیں. سینیٹر رہے ہیں اور سن 73 سے میرے خیال میں وہ اس جماعت کے 71-72 سے وہ شیرانی صاحب اور یہ جو اور مولانا نصیب گل صاحب ہیں یا گل نصیب صاحب، اور یہاں جو ہمارے مردان کی شاید ہیں شجال ملک صاحب، یہ سارے لوگ پرانے کارکن ہیں. اب مولانا صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. اپنی جماعت کے اندر اگر آپ پہ سوال ہوتا ہے، ہم پہ بھی ہوتے ہیں، خان صاحب پہ بھی ہوتے ہیں، ہماری کور کمیٹیز میں یا سی میں بڑی سخت باتیں ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ پہ سوال کرے وہ آپ سے آپ کی اپنی لیڈرشپ پہ سوال کر رہا ہے کہ آپ ایک اپنی جماعت جو ایک نظریاتی جماعت ہے یا تھی، ایک مذہب کی بنیاد پہ بنی ہے، آپ اس سے وہ کام کرا رہے ہیں جو آپ کی جماعت کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے. اس کا ان کو جواب دینا چاہیے. اب جہاں تک ہم پہ انہوں نے حافظ صاحب نے سوال کیا ہے تو میں تو اس کا جواب دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کا جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتا. تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی اپنی رائے ہے، انہوں نے اس کا اظہار کیا ابھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب نے جو بات کی ہے، میں تو دلیل سے بات سنتا ہوں، دلیل سے بات کرتا ہوں. خود چونکہ بائی ٹریننگ میں ایک وکیل یا سول انجینئر دونوں ہوں، تو ہم نے تو سائنس میں بھی یہی پڑھا کہ جب تک آپ نے ایک مفروضے پہ کبھی آپ بات نہیں کرتے، آپ ایک کلیے کو لے کے اس سے حل نکالتے ہیں، تب آپ ایک سائنسی فارمولے تک تو علی محمد خان صاحب بتا دینا، چونکہ بریک کا وقت بالکل قریب ہے، ذرا جلدی سے بتا دیں کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کو سپورٹ کروں یا اپوز کروں. میں سمجھتا ہوں جو سوالات حافظ حسین احمد صاحب نے یا مولانا شیرانی صاحب نے، شیرانی صاحب کے ساتھ میں نے نزدیک سے کام کیا پچھلے 5 سال جب ہم اپوزیشن میں تھے.
وہ لا کی قانون کی کمیٹی اور اس میں آئی تھنک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی شاید ہمارے مذہبی امور میں بھی تھے. میں نے ان کو قریب سے دیکھا, بڑے علمی شخصیت ہیں اور نظریاتی آدمی ہیں. ان کی اپنی جماعت کے, ہمارے سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں. اپنی جماعت میں وہ اصول کے لیے لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا جواب ان کو دینا چاہیے. یہاں ایک بات میں کروں گا, ایک بات کروں گا, کبھی مفروضوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے ابھی بی بی کی گفتگو سنی ہے, ان کی جماعت کی جو ہے نائب صدر محترمہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ. اب جبکہ آپ عوامی طاقت سے حکومت کو تو مروب نہیں کر سکے ہیں, لیکن اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نیب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ہم دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے. تو فورن فنڈنگ کیس سے آپ لوگ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, چونکہ عدالت کی جانب سے تو وزیر اعظم سرٹیفائڈ صادق اور امین قرار دیے جا چکے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم ناکام ہو گئی پی ڈی ایم یا جو بھی آپ نے فرمایا؟ حکومت کو مروب کرنے میں ناکام ہو گئے, حکومت کو مروب نہیں کر سکے نا سر آپ. ہاں چلیے چلیں یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. ابھی تو پی ڈی ایم کا سفر شروع ہوا ہے, ابھی تو بڑے مرحلے آگے آنے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کیسز کی بات کی, اسپیشلی فورن فنڈنگ کیس کی, تو ظاہر ہے میرٹ کے اوپر کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے, اس کو کیوں اتنی دیر سے اس کو فائلوں کے نیچے دبایا جا رہا ہے, سرد خانے میں لے جایا جا رہا ہے. جہاں تک صادق امین کی بات ہے تو دیکھیے اسی اسلام آباد میں پرائم منسٹر صاحب کا جو گھر ہے, انہوں نے این او سی لیے بغیر اس کو تعمیر کیا اور بعد میں اس کو ریگولرائز کرایا, اور اس کے بڑے معمولی سی رقم جرمانہ ادا کر کے انہوں نے اس کو ریگولرائز کرا دیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہی فارمولہ جو ہے, چونکہ یہ کہتے تھے نا پی ٹی آئی کے دوست کہ دو نہیں ایک پاکستان, تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ غریبوں کے جو گھر انہوں نے گرائے تھے, جو لوگوں کے انہوں نے کاروبار گرا دیے, بلڈنگز گرا دی, ہوٹلز گرا دیے, گھر گرا دیے, ان کو بھی ریگولرائز کر دیتے. تو انہوں نے تو خود اپنے اس چیز کی نفی کی کہ جی ایک پاکستان ہوگا سب کے لیے. انہوں نے تو عملی مظاہرہ کر دیا کہ غریب کا پاکستان اور ہے, اور اشرافیہ کا, عمران خان صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا اور حکومت کا پاکستان اور ہے. تو یہ تو ختم ہونا چاہیے نا تضاد جو ہے. اس طرح تو چیزیں آگے نہیں چلتی ہیں. اور جب تک کہ, اور پھر گورننس آپ کے سامنے ہے جو اس وقت صورتحال ہے انفارچونیٹلی, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا. اور جو ریئل ایشوز ہیں, میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ جو ریئل ایشو ہے پاکستان کا, وہ اس ملک کا ریئل ایشو غربت, مہنگائی, بے روزگاری ہے. آج مجھے بتائیے وہ 1 کروڑ نوکریوں کا خواب, اب مجھے, حالانکہ سپریم کورٹ تک نے نوٹس لیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ 10 بلین جو بلین ٹری منصوبہ تھا کدھر لگائے ہیں. سر وہ تو آج مریم نواز نے بھی بہت سوالات کیے ہیں, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں الیکشن کمیشن اور نیب کے سامنے دھرنا دے کر کیا اچیو کر پائیں گے آپ سر؟ دیکھیے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا اور جس کے ساتھ ظلم ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, وہ ہر فورم پہ جا کے جناب اپنی آواز اٹھائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اب یہ وہ دور پاکستان میں نہیں رہا. یہ آپ کا موقف آ گیا آصف کرمانی صاحب, چونکہ لوگ خاموشی سے گھر بیٹھ جائیں گے, وقت میرے پاس بالکل کم رہ گیا ہے. علی محمد خان صاحب, ابھی آپ بریک پہ جانے سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا ذکر کر رہے تھے, بڑا دھواں دار خطاب کیا انہوں نے بھاولپور میں, اور انہوں نے سوال کیا ہے. میں آپ کو سوال بتا دیتا ہوں جو وزیر اعظم سے انہوں نے کیا. انہوں نے کہا 2 لاکھ روپے آپ تنخواہ لیتے ہیں, بنی گالہ میں آپ نے سینکڑوں کے قریب ملازم رکھے ہیں, تو ان کو تنخواہ کہاں سے دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کی اسپیچ میں نے بھی سنی ہے, کچھ سوالات ڈاکٹر کرمانی صاحب نے بھی اٹھائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ گھر لیا تو اس زمانے میں لیا جب یہاں ہماری کوئی حکومت تو نہیں تھی. یہ علاقہ جو ہے سی ڈی اے کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں آتا تھا, یہ کمیونٹی کاؤنسل تھا, اور وہاں انہوں نے لیا, قانون کے مطابق لیا جس طرح اور لوگوں نے لیا. جب سی ڈی اے کے نیچے آیا تو انڈر رول سب لوگوں نے اپلائی کیا, ریگولرائزیشن کے لیے انہوں نے بھی اپلائی کیا. جو سب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ روٹین میں ہوا. مت بھولیے کہ 5 سال ان کی حکومت گزر چکی ہے. اگر عمران خان صاحب نے واقعی ارریگولر طریقے سے کام کیا, انلیگل کیا تھا, تو یہ تفصیل سے آپ اس کا جواب دیتے, لیکن چونکہ میرے پاس وقت اب بالکل ختم ہو گیا ہے پروگرام کا, میں بہت معذرت کے ساتھ آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. آصف صاحب آپ پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. پاکستان مسلم لیگ نواز صاحب کا تعلق, جبکہ علی محمد خان وزیر مملکت ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں.
वेलकम बैक। 2021 में पाकिस्तान की मईशत, मौक़े और ख़तरात। 2021 के आगाज़ में पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अच्छी खबरें भी आ रही हैं। मुल्क की मईशत की बहाली की जानिब गामज़न है। करंट अकाउंट गुज़िश्ता 5 महीनों से मुसलसल सरप्लस में जा रहा है। स्टेट बैंक के आदाद व शुमार के मुताबिक 6 माह से तरसीलात ज़र $2 अरब माहाना से ज़ायद वसूल हो रही हैं। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान मौजूद है। सनती पैदावार और ख़ासकर टेक्सटाइल और सीमेंट की पैदावार में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। इन अच्छी मुआशी खबरों को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2021 को जनाब मुआशी तरक्की का साल करार दिया है। तो सवाल ये है कि मुआशी आशारियों में होने वाली बेहतरी कितनी देर पा और पायदार है, क्योंकि हुकूमत ने अब करंट अकाउंट खसारे को काबू में रखने की पॉलिसी से आगे बढ़कर आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी और रोज़गार का बंदोबस्त करना है। ये भी हकीकत है कि मुल्क की मुआशी शरह नमू इंतहाई कम सतह पर है और इस माली साल में 2.5% से आगे बढ़ना मुश्किल दिखाई देता है। फूड सप्लाई चेन में तातुल और फूड इन्फ्लेशन में इस्तेहकाम अभी आना है, जिसकी वजह से आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में कमी, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफे के खदशात बहरहाल मौजूद हैं। नए साल में मुआशी तरक्की और इसको लाहक ख़तरात, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। मेज़बान फवाद ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने